سمیر محترم، اس انسان کو کامیاب اور زاہد کہا جاتا تھا جو ہزاروں مہینہ عبادت الہیہ کیا کرتا تھا، ریاضت کیا کرتا تھا، تسبیحات، رکوع سجود میں اپنے آپ کو مشغول کیا کرتا تھا، تب جا کے ان کا عابدین میں نام لکھا جاتا تھا اور متقی پرہیزگاروں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ پہلی قوموں کے اندر یہ شرط تھی کہ جب وہ ہزاروں مہینے عبادت، ریاضت، تسبیحات، رکوع سجود انسان کر لیتا تھا تب اس کا نام اس کا روشن ہوتا تھا، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ مگر قربان جائیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی اس گناہ گار قوم پر کہ اس کو ایک رات بھی مل جائے، دو سجدے بھی مل جائیں اور یہ خدا کی بارگاہ کے اندر دگانا ادا ہی کر لے تو اس کا نام ہزاروں مہینوں میں عبادت کرنے والوں سے بہتر لکھا جاتا ہے۔ جو دن رات عبادت، ریاضت، تسبیحات، رکوع سجود کرتے رہے اور بہت زیادہ مشغول رہنے کے باوجود انہوں نے نام پایا، مگر اس انسان کو، اس مسلمان کو، نبی کے اس دیوانے کو اس رات کے اندر دگانا ادا کرنے کی وجہ سے مالک بے نیاز اس کو ہزار مہینوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے اور اس کی تمام تر مشکلات کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو ہٹا دیتا ہے۔ یعنی اتنا سستا سودا پھر بھی انسان نہ لے، اتنا نرم مزاجی تب بھی انسان سخت دل بن کر بیٹھا رہے، اور اتنا آسانی تب بھی انسان سوچ و بچار میں رہے، کرنے سے پہلے وہ غور و فکر کرے تو اس کا اپنا مقدر ہے، اس کی اپنی طبیعت ہے، وہ اس بات کو لے یا نہ لے، مگر مالک بے نیاز نے تو اتنا آسانیاں اس کے لیے پیدا کر دی ہیں۔ اب بھی وہ بیدار ہو کر اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں کھڑا نہیں کرتا تو پھر اسی کا اپنا مقدر ہے، اس کی اپنی قسمت ہے، وہ اس پر آمادہ نہیں ہوتا تو پھر کب ہوتا ہے؟ اگر اس بات سے بھی راضی نہیں ہوتا تو کس بات سے راضی ہوتا ہے؟ مالک بے نیاز ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے۔